وہ رات صرف ایک شہر کی تباہی کی رات نہیں تھی، وہ ایک عورت کے دل کا آخری فیصلہ تھا۔ آسمان سیاہ تھا، فضا میں عجیب سی گھٹن پھیلی ہوئی تھی، اور زمین ایسے کانپ رہی تھی جیسے کسی بڑے راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ گلیاں خاموش تھیں، مگر اس خاموشی کے پیچھے گناہوں کا شور برسوں سے جمع ہو رہا تھا۔ اور اسی شہر میں ایک گھر کے اندر ایک عورت کھڑی تھی، ایک نبی کی بیوی، مگر اس کا دل اپنے شوہر کے مشن کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ لمحہ قریب آ چکا تھا جب ایمان اور انکار کے درمیان لکیر کھینچی جانے والی تھی، اور اس لکیر کے دوسری طرف کھڑے ہونے کی قیمت ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت ہو جانے والی تھی۔ یہ قصہ صرف ایک سزا کا نہیں، یہ دل کے اندر چھپے ہوئے رجحان کا قصہ ہے۔ یہ اس خاموش بغاوت کی داستان ہے جو زبان سے نہیں، نیت سے جنم لیتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اپنی بے حیائی، ظلم اور سرکشی میں حدیں پار کر چکی تھی۔ وہ ایسے گناہوں میں مبتلا تھے جن کی مثال اس سے پہلے کسی قوم میں نہ تھی۔ حضرت لوط برسوں سے انہیں سمجھا رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے، مگر وہ ہنستے، مذاق اڑاتے اور الٹا دھمکیاں دیتے۔ شہر کے بازاروں میں، چوراہوں پر، محفلوں میں گناہ فخر بن چکا تھا اور حق بات جرم۔ مگر اس شہر کے ایک گھر میں نور نبوت بھی تھا، وہ گھر جہاں حضرت لوط علیہ السلام راتوں کو سجدوں میں گرتے، اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرتے، آنسو بہاتے۔ مگر اسی گھر کی ایک دیوار کے پیچھے ایک دل ایسا بھی تھا جو ان آنسوؤں سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو ایک نبی کے نکاح میں تھی مگر نبی کے مشن میں شریک نہ تھی۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر ایک مثال کے طور پر کیا، نہ صرف اس کے انجام کے لیے بلکہ اس حقیقت کے لیے کہ نسب اور رشتہ نجات کی ضمانت نہیں ہوتے۔ اس عورت کا سب سے بڑا جرم وہ نہیں تھا جو عام لوگ سمجھتے تھے۔ اس نے وہ فحاشی نہیں کی جو اس کی قوم کرتی تھی۔ اس کا جرم خاموش تھا مگر مہلک، وہ ایمان نہ لائی۔ اس نے اپنے شوہر کی نبوت کو دل سے قبول نہ کیا۔ وہ ظاہراً ساتھ تھی مگر باطناً الگ۔ اور یہی اندرونی انکار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے اور دل میں انکار۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ اس قوم پر عذاب نازل ہوگا تو فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ وہ حسین نوجوانوں کی صورت میں تھے۔ حضرت لوط نے انہیں پہچانا نہیں مگر مہمان سمجھ کر گھر لے آئے۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کی نگاہیں کیسی ہیں، ان کے ارادے کیسے ہیں۔ وہ مہمانوں کی عزت بچانا چاہتے تھے مگر شہر کی گلیوں میں خبر پھیلنے میں دیر نہ لگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس خبر کو پھیلانے میں ان کی اپنی بیوی نے کردار ادا کیا۔ اس نے اشارہ دیا، اطلاع دی یا کم از کم خاموش تائید کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس نے آخری حد پار کی۔ ایک نبی کے گھر میں بیٹھ کر نبی کے دشمنوں کا ساتھ دینا، یہی اصل خیانت تھی۔ قرآن نے لفظ خیانت استعمال کیا مگر یہ خیانت جسمانی نہیں تھی، یہ نظریاتی تھی، یہ دین کے معاملے میں بے وفائی تھی۔ اس نے اللہ کے رسول کے راز کو محفوظ نہ رکھا۔ اس کا دل اپنی قوم کے ساتھ تھا نہ کہ حق کے ساتھ۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حقیقت بتائی اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ فیصلہ واضح تھا، انجام قریب تھا، اور اس فیصلے میں ایک استثناء بھی شامل تھا، وہ عورت جو گھر کے اندر تھی مگر ایمان کے دائرے سے باہر۔ رات گہری ہو چکی تھی، قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں اور ایمان والوں کو لے کر شہر سے نکلنے لگے۔ ان کے دل میں درد تھا مگر حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم تھا۔ پیچھے شہر سو رہا تھا مگر اصل میں وہ تباہی کے دہانے پر پڑا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب زمین نے اپنا توازن کھو دیا، بستیوں کو الٹ دیا گیا، آسمان سے پتھر برسنے لگے، ایسے پتھر جو نشان زدہ تھے، ہر پتھر اپنے ہدف کو جانتا تھا۔ چیخیں بلند ہوئیں، عمارتیں گریں، اور وہ تہذیب جو خود کو طاقتور سمجھتی تھی پل بھر میں ملبہ بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی انہی میں شامل تھی جو پیچھے رہ گئیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ غابرین میں سے تھی، یعنی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اس کا انجام اسی قوم کے ساتھ جڑ گیا جس کے ساتھ اس کا دل وابستہ تھا۔ رشتہ نبی سے تھا مگر جھکاؤ قوم کی طرف تھا، اور اللہ کے ہاں فیصلہ دل کے جھکاؤ پر ہوتا ہے۔ کیونکہ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ کیوں ہلاک ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ اس کے دل میں آخر کیا چل رہا تھا۔ کیا وہ برسوں تک حق سن کر بھی متاثر نہ ہوئی؟ کیا اس نے کبھی تنہائی میں سوچا نہ ہوگا کہ میرا شوہر اللہ کا نبی ہے؟ یا اس کے دل میں ضد اتنی گہری تھی کہ وہ سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھی؟ ممکن ہے اس کے اندر ایک کشمکش رہی ہو، ایک طرف شوہر کی صداقت، دوسری طرف قوم کی عادتیں، ایک طرف وحی کی آواز، دوسری طرف ماحول کا دباؤ۔
इंसान अक्सर इसी जगह हार जाता है जहां उसे फैसला करना होता है कि वो सच के साथ खड़ा होगा या हुजूम के साथ, और उस औरत ने हुजूम को चुना। ये वाकया हमें एक और पहलू भी दिखाता है। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करते। अजाब अचानक नहीं आता, वो मुसलसल इनकार का नतीजा होता है। बरसों की सरकशी, बार बार की नसीहत का इनकार और फिर दिल का मुकम्मल तौर पर सख्त हो जाना, ये सब मिलकर अंजाम बनाते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने भी वही रास्ता इख्तियार किया जिसका अंजाम वो जानती थी मगर मानने को तैयार न थी। सोचने की बात यह है कि अगर वो चाहती तो बच सकती थी। अगर वो अपने शौहर के साथ दिल से खड़ी हो जाती, अगर वो उस रात पीछे न देखती, अगर वो अपनी कौम के लिए नरम गोशा न रखती, तो शायद तारीख मुख्तलिफ होती। मगर ईमान शायद पर नहीं मिलता। ईमान यकीन मांगता है, मुकम्मल सपुर्दगी मांगता है। आज भी इंसान इसी दोराहे पर खड़ा है। सच सामने होता है मगर माहौल मुखालिफ होता है। हक की आवाज़ सुनाई देती है मगर दिल दुनिया से बंधा होता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का अंजाम इसी कशमकश का नतीजा था। उसने फैसला किया और वो फैसला उसके मुकद्दर में लिख दिया गया। शहर मिट गया मगर ये वाक़या बाकी रहा। कुरान ने इसे मिसाल बना दिया ताकि आने वाली नस्लें समझें कि कुर्बत नसब काफ़ी नहीं, कुर्बत ईमान ज़रूरी है। एक नबी के घर में रहकर भी इंसान हलाक हो सकता है और एक जालिम बादशाह के महल में रहकर भी जन्नत पा सकता है, जैसे आसिया ने पाया। और इसी मकाम पर एक और सवाल जन्म लेता है। जब हज़रत लूत ने पीछे मुड़कर न देखा तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी? क्या उन्होंने महसूस किया होगा कि उनकी अपनी बीवी उनके साथ नहीं रही? क्या नबूवत का बोझ इस लम्हे और भारी हो गया होगा? या वो जानते थे कि अल्लाह का फैसला अदल पर मबनी है और इसमें कोई नाइंसाफ़ी नहीं? ज़मीन की लर्जिश थम चुकी थी मगर फ़िज़ा में अजाब की बाज़गश्त अभी बाकी थी। रात के अंधेरे में एक वीरान मैदान की तरफ बढ़ते कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। हज़रत लूत और उनके साथ चंद मोमिन मर्द और औरतें खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। पीछे मुड़कर देखना मना था मगर दिल के अंदर जो कुछ टूटा था उसकी आवाज़ को कौन रोकता? अचानक फ़िज़ा में एक ऐसी गूंज उभरी जिसने दिलों को चीर कर रख दिया। वो चीखें थीं, वो धमाके थे, वो ज़मीन के उलटने की आवाज़ थी। ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी बस्ती को आसमान ने उठाकर ज़मीन पर दे मारा हो। फिर पत्थरों की बारिश शुरू हुई। हर पत्थर अपने हदफ को पहचानता था। ये अंधी तबाही न थी, ये अदल का नफाज था। हज़रत लूत ने अपने कदम और तेज़ कर दिए। उनके चेहरे पर आंसू न थे मगर दिल के अंदर तूफान था। वो जानते थे कि उनके पीछे सिर्फ एक कौम नहीं, उनकी अपनी ज़िंदगी का एक बाब भी दफन हो रहा है। उनकी बीवी, वो औरत जो बरसों उनके साथ एक ही घर में रही मगर दिल की राह जुदा रही। कहते हैं इस लम्हे जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ आंखों ने नहीं, उसके दिल ने भी आखिरी फैसला सुना दिया। उसकी निगाहों में शायद अपने शहर की याद थी, अपने लोगों की मोहब्बत थी, या उस सरकशी के लिए एक नरम गोशा था जिसके खिलाफ उसका शौहर खड़ा था। मगर अल्लाह के हुक्म के मुकाबिल जज्बात की कोई कीमत नहीं होती। वो वहीं ठहर गई जहां उसे नहीं ठहरना था। पत्थरों की बारिश में उसका नाम भी शामिल था। वो उन्हीं लोगों के साथ मिली जिनके साथ उसका दिल था। और इसी लम्हे तारीख ने एक और सत्र लिख दी कि हक के करीब होना काफ़ी नहीं, हक के साथ होना ज़रूरी है। सुबह जब सूरज निकला तो वो शहर मौजूद न था। जहाँ कल बाजार थे वहाँ मलबा था, जहाँ महफिलें थीं वहाँ खामोशी थी, जहाँ गुनाह फ़ख्र था वहाँ इबरत थी। और दूर एक पहाड़ी के दामन में हज़रत लूत अपने साथियों के साथ रुके। वो जानते थे कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया है, मगर इस निजात में एक ज़ाती ज़ख्म भी शामिल था। उनके दिल में शायद एक लम्हे को ख्याल आया हो कि क्या कोई और रास्ता था, क्या कोई और दुआ, कोई और कोशिश इस दिल को बदल सकती थी। मगर अंबिया जानते हैं कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है। वो सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं, दिलों का बदलना उनके इख्तियार में नहीं होता। ये वाक़या सिर्फ एक औरत की हलाकत नहीं, ये एक उसूल की वजाहत है। जब इंसान हक को पहचान कर भी उसे कबूल नहीं करता तो वो अपने अंजाम का इंतखाब खुद कर लेता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने बरसों तक हक को सुना मगर उसे दिल में जगह न दी। उसने माहौल को तरजीह दी, आदत को सच पर गालिब रखा और आखिरकार वही उसकी पहचान बन गया। सोचिए, अगर उस रात वो अपने शौहर के पीछे चलती रहती
اگر وہ اپنے دل کو قوم کی محبت سے آزاد کر لیتی، اگر وہ صرف ایک لمحے کے لیے حکم الہی کو جذبات پر ترجیح دے دیتی، تو آج اس کا ذکر ایک مختلف مثال کے طور پر ہوتا۔ مگر ایمان اگر پر قائم نہیں رہتا۔ ایمان مکمل اطاعت چاہتا ہے، مکمل سپردگی چاہتا ہے۔ یہاں ایک اور لرزہ خیز پہلو بھی ہے۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے۔ وہ کہتا ہے، میں کسی کے خلاف نہیں، میں بس خاموش ہوں۔ مگر حق اور باطل کے مارکے میں خاموشی بھی ایک طرف کا انتخاب ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شاید یہی سمجھتی رہی کہ وہ صرف ایک تماشائی ہے، مگر حقیقت میں وہ اس صف میں کھڑی تھی جو نبی کے مقابل تھی۔ قرآن نے اسے مثال بنا کر بتایا کہ رشتہ نجات کی ضمانت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ بچ سکا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہ بچ سکی۔ اس کے برعکس آسیہ جیسی عورت فرعون کے محل میں رہ کر بھی جنت پا گئی۔ معیار صرف ایمان ہے، صرف دل کا جھکاؤ ہے، اور یہی جھکاؤ انسان کو یا تو اوپر اٹھا دیتا ہے یا نیچے گرا دیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو چھوڑا تو وہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ ایک تاریخ چھوڑ رہے تھے۔ مگر ان کے دل میں جو صبر تھا وہ اس بات کی گواہی تھا کہ اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ انبیاء کا دل نرم ہوتا ہے، مگر وہ اللہ کے حکم کے سامنے مضبوط رہتے ہیں۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم صرف ظاہری نسبتوں پر مطمئن ہیں؟ کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارے خاندان، ہمارے تعلقات یا ہماری شناخت ہمیں بچا لے گی؟ یا ہم اپنے دل کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کس سمت جھکا ہوا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر بار بار اس لیے آتا ہے کہ انسان غفلت سے بیدار ہو۔ وہ عورت کسی عام شخص کی بیوی نہ تھی، وہ ایک نبی کے گھر میں تھی۔ اس کے پاس موقع تھا، رہنمائی تھی، مثال تھی، مگر دل کا دروازہ بند تھا، اور جب دل بند ہو جائے تو معجزے بھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں عذاب کے بعد اس علاقے سے گزرنے والے لوگ تباہ شدہ بستیوں کے آثار دیکھتے تھے۔ وہ زمین جو الٹ دی گئی تھی، وہ پتھر جو برسائے گئے تھے، وہ خاموشی جو چیخوں کے بعد رہ گئی تھی، سب گواہی دیتے تھے کہ سرکشی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور ان آثار میں ایک خاموش سبق بھی شامل تھا کہ جو حق سے منہ موڑے گا وہ اپنے انجام سے نہیں بچ سکے گا۔ لیکن اس داستان کا سب سے ہلا دینے والا پہلو یہ ہے کہ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، ہر دور میں انسان اسی آزمائش سے گزرتا ہے۔ ماحول کا دباؤ، معاشرے کی سوچ، دوستوں کا اثر، خاندان کی روایت، یہ سب مل کر انسان کے دل کو کھینچتے ہیں۔ اور دوسری طرف سچ کی آواز ہوتی ہے جو کبھی کبھی تنہا لگتی ہے مگر مضبوط ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ماحول کو چنا، اس نے اکثریت کو چنا، اس نے عادت کو چنا، اور اسی انتخاب نے اسے تاریخ کی عبرت بنا دیا۔ آج اگر ہم اپنے دل میں جھانکیں تو شاید ہمیں بھی کہیں نہ کہیں وہی کشمکش ملے۔ سچ معلوم ہوتا ہے مگر عمل مشکل لگتا ہے، حق نظر آتا ہے مگر اس کے ساتھ کھڑا ہونا قیمت مانگتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ڈراتا بھی ہے اور جناتا بھی ہے۔ ڈراتا اس لیے ہے کہ کوئی نسبت، کوئی قربت، کوئی دعویٰ ہمیں نہیں بچا سکتا جب تک دل ایمان سے روشن نہ ہو، اور جگاتا اس لیے ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام ایک چیخ کی طرح تاریخ میں گونجتا ہے، ایک ایسی چیخ جو کہتی ہے کہ حق کے قریب رہ کر بھی اس سے دور نہ ہو جاؤ، ورنہ وہی قربت قیامت کے دن حجت بن جائے گی۔ اور اسی مقام پر دل کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ سوال صرف اس عورت کا نہیں، سوال ہمارا ہے۔ اگر آج ہمیں حکم ملے کہ حق کے راستے پر چلنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دو، تو کیا ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے؟ کیا ہمارا دل بھی کسی بستی، کسی عادت، کسی تعلق کے لیے نرم گوشہ رکھے گا جو اللہ کو ناپسند ہے؟ کہانی کا اختتام ابھی بھی ایک سوال کی صورت میں کھڑا ہے۔ عبرت کی یہ زمین آج بھی موجود ہے، اور دل کا امتحان بھی، اور فیصلہ وہ ہر انسان کو خود کرنا ہے۔